بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ذکر ہو جائے منافقین کا، یعنی مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو انہوں نے زبان سے کلمہ طیبہ ادا کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ بظاہر نمازیں پڑھتے، لیکن در پردہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور وہ یہود و مشرکین سے ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جسے اسلام اور مسلمانوں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بغض تھا، چونکہ ہجرت سے قبل اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا، مونگوں کا تاج۔ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے ہمیشہ یہ احساس اور بغض اس کے دل میں بھرا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ لیکن جب غزوہ بدر کے بعد اس نے ہوا کا رخ دیکھا تو اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، لیکن دل سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں کرتا رہا۔ اسلام کے دشمنوں سے قریبی رابطے رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں اس نے نہایت نامعقول رویہ اختیار کیا تھا، جس کا ذکر آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت اور احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ٹھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، او اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس کے لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا اور بڑبڑاتا ہوا یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ میں نے صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کر دیا۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ مگر اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہودیوں، منافقین اور مشرکین کو سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب اسلحہ، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو ہتھیاروں کو بنیاد پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں، اسی لیے انہوں نے اخلاقی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بدنام کرنے کی ناپاک مہم چلانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر رہتے اور بستے تھے، اس لیے اس ناپاک مقصد کے لیے ان کا استعمال کیا گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کام میں پیش تھا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ چونکہ عرب میں دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی طرح حرام سمجھتے تھے،
اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں کمزور پہلو ہاتھ آ گیا۔ ایک یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب کے دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث اور تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں، 1500 سال گزرنے کے باوجود۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح آیات نازل ہوئی، جن کے اندر شکوک پناہ کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ صحابہ اکرام تو ان سازشوں کو پوری طرح سمجھتے تھے نا، لیکن منافقین سمجھتے تھے کہ وہ یہ سازشیں کر کے اسلام کو کمزور کر دیں، لیکن ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور آج بھی منافقین ان سازشوں میں لگے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی سازش پوری نہیں ہو سکی۔ وما علینا الا البلاغ۔